اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آج ہم اپنے اس درس میں دیکھیں گے کہ اب ہمیں کس طرح سے اس آیت کو یعنی اس قرآن مجید کو آگے پڑھنا ہے۔ جیسے پچھلے ہم نے حرف میں دیکھا تھا کہ ہم نے جوائنٹ کر کے سارے حرف کو پڑھا تھا سینٹنس بنا کے، اس درس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے سینٹنس بنانا ہے۔ چلیے اسی کے ساتھ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے، الف واو پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، ہا میم پیش ہم، اولا ہم، اولاہم۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ میں نے اولاہم، الف واو یعنی الف واو مدی کو ہم نے کھینچا، پھر لام کھڑا زبر تھا تو اس لیے ہم نے لام کو بھی کھینچا ہے، اولاہم۔ اسی کے ساتھ ہم اگلے حرف کی طرف بڑھے، لام زیر لی، الف کھا پیش اخ، لی اخ، رو کھڑا زبر رو، لی اخ رو، ہا میم پیش ہم، لی اخروہم، لی اخروہم۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتا دیے ہیں کہ جس طرح سے اگر اس طرح سے کوئی حرف آتا ہے تو فرسٹ الفابیٹ لام ہوتا ہے اور سیکنڈ والا الف ہوتا ہے، تو اسی کی طرح لی اخروہم۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے، فا زبر فا، میم الف زبر ما، فما، فما، میم پہ یا الف مدی ہے اس لیے ہم نے میم کو کھینچا ہے، فما، کیف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کانا۔ اس درس میں ہمیں الف مدی، یا مدی اور واو مدی کا قانون اچھے سے فالو کرنا ہے، اسی کو ہمیں زیادہ سے زیادہ فالو کرنا اور سیکھنا ہے۔ کانا، لام زبر لا، کیف میم پیش کم، لکم، عین زبر آ، لام یا زبر لے، علی، نون الف زبر نا، علینا، میم نون زیر من، فا زوا زبر فز، لام دو زیر لن، فضلن، فا زبر فا، دال واو پہ دو، فدو، قوف لام پیش کل، فدو کل۔ جیسے آپ نے دیکھا یہاں پہ واو اور الف کو ہم نے نہیں پڑھا ہے، فضو کل، عین زبر آ، فضو کل آ، دال الف زبر دا، فضو کل ادا، با زبر با، فضو کل ادا با، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، کیف نون پیش کن، تا میم پیش تم، کن تم، تا کاف زبر تک، سین زیر سی، تقسی، با واو پیش بو، تقسیبو، نون زبر نا، تقسیبونا۔ ہم سے اکثر مسٹیک یا غلطیاں یہ ہوتی ہے کہ ہم جہاں پہ الف مدی، یا مدی، واو مدی کا قانون نہیں رہتا ہے پھر بھی ہم کھینچتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی پڑھتے ہیں تقسیبونا، نہیں تقسیبونا، اگر کیا تو ہم غلط ہو جائیں گے، تقسیبونا، بس اتنا ہی اس کا فتح کا قانون آئے گا، تقسیبونا۔ قوف الف زبر کو، لام زبر لا، قولا، لام الف زبر لا، تا پیش تو، لا تو، حمزہ الف زبر آ، لا تو آ، خو زال زیر کھز، لا تو آخذ، نون یا زیر نی، لا تو آخذنی، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، نون زبر نا، سین یا زیر سی، نسی، تا پیش تو، نسی تو، واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا، تا رو پیش تر، ولا تر، ہا قوف زیر ہک، ولا ترہک، نون یا زیر نی، ولا ترہقنی، میم نون زیر من، الف میم زبر ام، رو یا زیر ری، امری، عین سین پیش اس، رو دو زبر رن، اسرن،
جس طرح سے یہاں پہ الف آیا ہے ہم نے الف کو نہیں پڑھا ہے, 2 زبر کا ساؤنڈ کو ادا کیا ہے. اسرن, خو پیش خو, زال لام زیر ذل, خوزل, عین فا زبر اف, خوزل اف, واو زبر وا, خوزل اف وا, واو حمزہ زبر وا, میم رو پیش مر, وامر, با لام زیر بل, وامر بل, عین رو پیش ار, وامر بل ار, فا زیر فی, وامر بل عرفی, وامر بالعرفی. اس طرح یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الف پہ جزم یعنی سائن آئی جزم کی, تو یہاں پہ حمزہ کا قانون آ گیا, اس لیے ہم نے اسے کھینچا نہیں ہے بلکہ بریک دیا ہے. وامر بالعرفی, وامر بالعرفی, واو زبر وا, الف عین زبر آ, و آ, رو زوا زر رز, و آ رز, عین زبر آ, نون زیر نی, انی. جیسے ابھی اس درس میں اگر ہم دھیان دیں یا سوچے تصور کرے کہ دیکھیے کہاں کہاں پہ الف مدی آیا ہے, لام پہ آیا ہے اس لیے ہم نے کھینچا ہے, الف واو پہ آیا ہے تو ہم نے اسے ہی کھینچا ہے. جیسے اب میں ایک ساتھ اسے پڑھ کے بتاؤں گی تاکہ اور اچھے سے بچے اسے پڑھ سکیں. اولاہم لأخراہم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون, قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض انی. ابھی انی یہاں پہ ہے مگر ہم دیکھیں گے کہ اگلے حرف میں اسے کس طرح سے جوائن کرنا ہے. نون کو لام میں جوائن کرنا ہے یعنی پلس کرنا ہے. نون لام سے نیل, انل, جیم کھڑا زبر جا, انل جا, ہا زیر ہی, انل جا ہی, لام یا لی, انل جا ہی لی, نون زبر نا, انل جا ہی لی نا, واو زبر وا, الف واو زبر او, وا او, ہا یا زبر ہے, نون الف مد زبر نا, وا او حینا, الف زیر ای, لام کھڑا زبر لا, ایلا, میم واو پیش مو, سین کھڑا مد زبر سا, موسا, الف نون زبر ان, الف لام زبر ال, قاف زیر کی, ال کی, عین زبر آ, صاد الف زبر سو, اسو, کاف زبر کا, اسو کا, فا زبر فا, الف زیر ای, فا ای, دال الف زبر زا, فا ادا, ہا زیر ہی, یا زبر یا, ہی یا, تا لام زبر تل, قوف زبر کا, تل کو, فا پیش فو, تل کفو, میم الف زبر ما, تل کفو ما, یا حمزہ زبر یا, فا زیر فی, یا فی, کیف واو پیش کو, یا فی کو, نون زبر نا, یا فی کو نا, واو زبر وا, قاف الف زبر کو, وقو, لام لام زبر لل, وقولل, میم زبر ما, وقولل ما, لام زبر لا, وقولل ما لا, الف پیش او, وقولل ملأ, میم نون زیر من, وقولل ملأ من, قاف واو زبر کو, میم زیر می, قومی, فا رو زیر فر, عین واو زبر او, پھر او, نون زبر نا, پھر اونا, الف زبر آ, تا زبر تا, اتا, دال زبر دا, اتا دا, رو پیش رو, اتا درو, می واو پیش مو, سین کھڑا زبر سا, موسا,
واو زبر وا، قوف واو زبر قو، وقو میم زبر ما، وقوما ہا الٹا پیش ہو، وقومہو لام زیر لی، یا فا پیش یف، لی یف سین زیر سی، لی یف سی دال واو پیش دو، لی یف سی دو، فا لام زیر فل، الف رو زبر ار، فل ار زو زیر دی، فل ار دی، واو زبر وا، یا زبر یا، و یا دال زبر دا، و یدا رو زبر رو، و یدا رو، کیف زبر کا، و یدا رکو، واو زبر وا، الف کھڑا زبر آ، و آ لام زیر لی، و آلی، ہا زبر ہا، و آلیہا تا زبر تا، و آلیہتا، کیف زبر کا، و آلیہتا کا، واو زبر و، قوف یا زر کی، و کی، لام زبر لا، وکیلا، یا کھڑا مز زبر یا، الف رو زبر ار، یا ار، دود با پیش زب، یا ار زب، لام زبر لا، یا ار زب لا، عین یا زر ای، یا ار زب لائی، میم الف مز زبر ما، حمزہ زبر آ، ما آ، کیف زیر کی، ما کی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھا ہے، اب ہم اسے ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اچھے سے اور بہترین پڑھ سکے۔ انل جاہلینا، انل جاہلینا، دیکھیے کس طرح سے جا لی ہم نے کھینچا ہے اسے، انل جاہلینا، و او حینا نا، کیونکہ یہاں پہ مد کا قانون ہے، ایلا الف مدی کا قانون ہے، موسیٰ ان القی اسوک فاذا ہی تلقف ما یأفکون، وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومه لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی۔ کوشش کرے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے سارے حرف کو الگ الگ کے سائن کے ساتھ پڑھائیں اور پھر انہیں جوائن کر کے پڑھنے کی کوشش کریں کہ وہ بچے پڑھیں تاکہ ہم بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھ سکیں۔ اس لیے آج کے اس درس میں ہم نے یہی سیکھا ہے کہ الف مدی، یا مدی، واو مدی کا قانون، اور کس حرف کو کس حرف کے ساتھ جوائن کرنا ہے اور کس حرف کو نہیں پڑھنا ہے۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ بچوں، ماہ رمضان کی آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد۔ ماہ رمضان بہت ہی زیادہ برکتوں، فضیلتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزہ رکھنے سے ہم اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں۔ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں بھی کرنی چاہیے، دعائیں پڑھنی چاہیے اور دوسروں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اور آج کی ہماری سٹوری بھی اسی ٹاپک پر ہے۔ آج کا ہمارا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ایک بار امام علیہ السلام کے ایک صحابی حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب اس زمانے میں ایروپلین تو تھا نہیں، اس لیے لوگ پیدل یا پھر اونٹ پر یا گھوڑے پر سفر کرتے تھے، اور اس میں بہت زیادہ ٹائم چلا جاتا تھا۔ ظاہراً اس شخص کو بھی کافی ٹائم بیت گیا، اور جب وہ واپس امام علیہ السلام سے ملنے آیا تب اس نے امام علیہ السلام کو بتایا کہ میں حج بیت اللہ کی زیارت کے لیے گیا تھا اور اس لیے میں آپ سے اتنے وقفے کے بعد ملنے آیا ہوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اسے یہ دعا دی کہ تمہارا حج قبول ہو، اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ حج بیت اللہ کی زیارت کا کیا ثواب ہے؟
تو اس نے کہا کہ اے فرزند رسول میں نہیں جانتا، آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ تب امام علیہ السلام نے اسے بتایا کہ حج بیت اللہ کی زیارت کرنے سے 6000 نیکیاں اسے ملتی ہے، اس کے 6000 گناہ معاف ہوتے ہیں، 6000 اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، 6000 دنیاوی حاجتیں پوری ہوتی ہے اور 6000 آخرت کی حاجتیں پوری ہوتی۔ یہ سن کر وہ شخص بہت ہی زیادہ خوش ہوا، اور آئی ایم شیور آپ میں سے جو لوگ حج کر کے آ چکے ہیں وہ بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے ہوں گے، اور جو لوگ نہیں گئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ انہیں اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو۔ پھر اب ان لوگوں کا کیا جو حج کے لیے نہیں گئے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں آگے واقعے میں کیا ہے۔ آگے واقعے میں امام علیہ السلام نے اسے بتایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ کون سا ایسا عمل ہے جسے کرنے سے حج بیت اللہ سے کے ثواب سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا امام، آپ ہی مجھے بتا دیجئے۔ تب امام علیہ السلام نے اسے بتایا کہ کسی برادر مومن کی حاجت کو پوری کرنا، یعنی اس کی مدد کرنے سے حج بیت اللہ سے بھی زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے نا یہ گڈ نیوز بچوں؟ تو بچوں آج کی ہماری سٹوری سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہمیں حج پر نہیں جانا چاہیے، ہمیں اگر موقع ملے تو ہمیں حج کی زیارت کے لیے بھی ضرور جانا چاہیے، پر اگر ہمیں کہیں موقع ملتا ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں تو ہمیں بڑھ چڑھ کر مدد کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ اور جیسا کہ ابھی تو ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور ماہ رمضان میں بھی چیریٹی کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ آپ کسی کا روزہ کھلوا سکتے ہیں، اور روزہ کھلوانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک پانی کے گلاس سے بھی روزہ کھلوا سکتے ہیں، یا پھر ایک کھجور سے بھی، یا پھر آپ چھوٹے بچے جو پاکٹ منی جمع کرتے ہیں اس سے بھی آپ کچھ سیو کرتے ہوں گے، اور ان پیسوں سے بھی آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریے، بٹ آپ اپنے پیرنٹس سے ضرور پرمیشن لیجیے گا اس بات کے لیے، اور آگے آپ ہیلپ لوگوں کی کرنے کی کوشش کریے گا۔ یا پھر ابھی عید کا بھی موقع آئے گا، اور بہت سے ایسے بچے ہوں گے جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے کہ جو اچھے کپڑے بنا پائے عید میں، تو آپ اپنے پیرنٹس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کریں، یا پھر اگر آپ سے پاسبل ہو آپ کی پاکٹ منی سے تو آپ کچھ ان کے لیے کرنے کی کوشش کریے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو آج کی سٹوری سے سیکھا ہے اسے آپ اپنی لائف میں استعمال کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ ہمارے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی دا گریٹ ایونٹ آف عید غدیر، ہم نے اس کو بہت ہی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا تھا، اور پھر غدیر کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کچھ دن رہ گئے، لیکن اس سے بھی ایک اہم واقعہ ہوا تھا جو میں نے آپ کو مینشن نہیں کیا تھا۔ اب کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وقت ہے تو میں نے سوچا کہ وہ اس پر ہم بات کرنے سے پہلے کیوں نہ ہم اس ٹاپک کو لے لیں، اس واقعے کو لے لیں۔ ہم بات کر رہے ہیں شب معراج کے بارے میں۔ کئی بچے ہیں جنہوں نے یہ نام سنا ہوگا، کئی بچے ہیں جنہوں نے نہیں سنا ہوگا۔ ویسے تو ماہ رجب کی 27 کو ہم سب شب معراج مناتے ہیں، گھر میں نذر کرتے ہیں اور سب جانتے ہی ہیں اس بارے میں، لیکن چلیں جو بچے نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ہم اس کو اور ڈیٹیل میں بتا دیں گے۔ شب معراج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بہت ہی اہم واقعہ تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج جو ہے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر ہوئی تھی، یعنی ان کی جو باڈی ارتھ پر پائی جاتی ہے اس ہی باڈی سے وہ معراج پر گئے تھے۔ لیکن دیگر مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ یا تو رسول خدا خواب میں گئے تھے یا پھر انہوں نے یہ سفر روحانی طور پر کیا تھا، لیکن ہم ایسا نہیں مانتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اس فزیکل باڈی سے ہی گئے تھے، اور قرآن مجید اس چیز کی دلیل ہے۔ یعنی قرآن میں جب اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے رسول کو بلایا اپنی بارگاہ میں، ہم نے اپنے عبد کو بلایا، تو جب روح اور جسم کو جب ملتا ہے تب وہ عبد ہوتا ہے، تو قرآن مجید اس بات کی دلیل ہے۔ اب ہو سکتا ہے دوسرے لوگ اسی لیے سوچتے ہوں کیونکہ جہاں رسول خدا جس معراج پر گئے وہ ملینز آف لائٹ ایئرز اوے ہے، اس کے ٹریول کرنے کے لیے بھی لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو لوگوں کو لگتا ہو کہ شاید اتنا دور ہے تو جسمانی طور پر وہ کیسے ٹریول کر سکتے ہیں اتنا زیادہ ڈسٹینس، لیکن وہ کوئی دنیاوی سواری سے تھوڑی گئے تھے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری سے گئے تھے اس کا نام تھا براق، اور یہ بھی نور کی سواری ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ جنت کی اور نور کی سواری ہے تو ہم کیوں اس کو ایک اپنی دنیا کی سوچ کے حساب سے سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سواری کتنی تیز گئی ہوگی یا رسول خدا کیسے پہنچیں گے۔ اینی وے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں دعوت دی اور سارے آسمانوں کی سیر کروائی، کئی چیزیں رسول اللہ نے وہاں دیکھی۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ جب ہم کہیں گھومنے جاتے ہیں، ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہیلپ رکھ لیتے ہیں، ایک گائیڈ جو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائے کہ یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے۔ ویسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب جبرائیل تھے جو ان کو ہر جگہ کی سیر کروا رہے تھے، ہر جگہ لے کر جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں بچوں، ایک مسجد اقصیٰ ہے جو آسمانوں میں پائی جاتی ہے، تو رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں تک بلایا، یہاں تک کہ رسول خدا اس آسمان تک گئے جہاں پر کسی کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا آیا کہ جب جناب جبریل نے بھی کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے اور انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کئی اور آسمانوں پہ گئے اور انہوں نے ایسی چیزیں دیکھیں جس کا کئی بار کئی کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ پھر رسول خدا واپس آئے اس دنیا میں اور انہوں نے آ کے سب کو بتایا کہ کیا دنیا ہے آسمان میں اور وہاں پر انہوں نے کیا کچھ دیکھا۔ بچوں ہم سب جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں۔ صادق کون ہوتا ہے؟ صادق یہ نہیں ہوتا جو سچ کہتا ہے، صادق وہ ہوتا ہے جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ معاذ اللہ وہ کچھ بھی کہہ رہے ہیں یا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ نے کہہ دیا یعنی ایسا ہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو جس طرح ہم ان کے کہنے پہ اللہ ایک مانتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی ماننا ہے کہ وہ شب معراج گئے اور انہوں نے وہاں پر جسمانی طور پر سفر کیا۔ بچوں یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایونٹ تھا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا، اور کئی لوگوں کو اب تھوڑا سا کیوریوسٹی ہو گئی ہوگی کہ یہ کیا ہے شب معراج۔ آپ ضرور، اس پہ بہت ساری بکس پائی جاتی ہے، آپ ضرور ان بکس کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اور رسول اللہ نے کیا کیا دیکھا وہاں پہ۔ میرے پاس تو چھوٹا سا ہی وقت ہوتا ہے تو میں آپ کو زیادہ ڈیٹیلز نہیں دے سکتی، لیکن میں نے آپ کو ایک جو بہت امپورٹنٹ ایونٹ تھا اس کا ذکر کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے آج کون سی دعا کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت خاص دعا کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے، اور یہ دعا ہمیں ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اور اس دعا کی خاص بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اللہ کے پاس دعا مانگنی چاہیے، اور اس دعا کو ماہ مبارک رمضان میں پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کیونکہ یہ دعا تھوڑی بڑی ہے تو ہم اس دعا کو 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے، تو آئیے ہم اس دعا کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ تو اس دعا کی پہلی لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، قبروں میں دفن شدہ لوگوں کو شادمانی عطا فرما۔ اس لائن کا یہ مطلب ہے کہ ہم دعا کرتے کہ اے اللہ، جو لوگ قبروں میں دفن ہو چکے ہیں انہیں خوشی عطا فرما، یعنی وہ جو عذاب میں ہیں ان کے عذاب کو دور کر دے اور انہیں خوشی عطا فرما۔ اللہم اغنی کل فقیر۔ اس لائن میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہر محتاج کو غنی بنا دے۔ اللہم اشبع کل جائع۔ اس لائن میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہر بھوکے کو شکمسیر کر دے۔ اس لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو لوگ بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اللہ انہیں شکمسیر کر دے۔ اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھوکا رہنا اور پیاسا رہنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اس لائن سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ جو لوگ بھوکے ہیں، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، اللہ انہیں شکمسیر کر دے، یعنی انہیں ان کی بھوک کو مٹا دے۔ اللہم اغز کل عریان۔ اس لائن میں ہم دعا مانگتے کہ اے اللہ، ہر عریان کو لباس پہنا دے۔ اللہم اقضی عنا دین کل متین۔ اس لائن میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہر مقروض کے قرض کو ادا کر دے۔ تو اس لائن میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ، جو لوگ مقروض ہیں، یعنی جن پہ قرضے ہے، دیبت ہے، اللہ ان کے سارے دیبت کو دور کر دے، سارے قرضے کو دور کر دے۔ اللہم فرج عن کل مکروب۔ یہ لائن میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ، ہر مصیبت زدہ کو آسودگی عطا کر دے۔
تو ہم اللہ سے اس لائن میں کیا مانگتے کہ اے اللہ جو مصیبت میں ہے، جو مشکل میں ہے، اللہ اس کی مصیبتوں کو آسان کر دے یا اس کی مصیبت کو حل کر دے۔ تو بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم اتنی ہی دعا کو ڈسکس کریں گے، باقی کی آدھی دعا کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ ماہ مبارک رمضان میں جو ہم سیکھتے ہیں، جو ہم اس تفسیر کو جانتے ہیں، جو ہم قرآن کی تفسیروں کو سیکھتے ہیں، اسے عمل کر سکیں، اور صرف ماہ مبارک رمضان میں ہم قرآن اور دعاؤں کو عربی نہ پڑھیں، لیکن ان عربی کے جو پیچھے مطلب ہے اسے سمجھ سکیں، تاکہ ہم اللہ سے اور اچھی طرح سے کنیکٹ کر سکیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر ترنم ہمارے لیے کوئز میں کون سے کویشچنز لے کے آئی ہے۔ تو آئیے بچوں، بڑھتے ہیں ہمارے کوئز سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارے آج کے سوالات کیا ہیں۔ قرآن مجید کون سی آسمانی کتاب ہے؟ قرآن مجید کون سی آسمانی کتاب ہے؟ قرآن مجید کب نازل ہوئی؟ قرآن مجید کب نازل ہوئی؟ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو آپ کے ٹی وی اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبر پر بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا پورا نام، کمپلیٹ پوسٹل ایڈریس اور ایک فوٹوگراف بھی ہمیں سینڈ کرنا ہے۔ تو چلیے بچوں، دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب کیا ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ٹائٹلز کیا ہیں؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ٹائٹلز ہیں بقیت اللہ، قائم آل محمد، مہدی، اور بھی بہت سارے ٹائٹلز ہیں۔ قائم آل محمد کا کیا مطلب ہے؟ قائم آل محمد کا مطلب ہے آل محمد میں سے قیام کرنے والا فرد۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی کتنی غیبتیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی 2 غیبتیں ہیں، اور وہ ہیں غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ۔ پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب دینے والے ونرز کے نام یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ محمد ذاکر جعفری ممبئی سے، فائزہ فاطمہ بنگلور سے، سیدہ عذرا فاطمہ حیدرآباد سے۔ اسی کے ساتھ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت، ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے انٹرسٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔